إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس ماہانہ نشست میں آج کے حد تک موضوع گفتگو ایک خاص زیارت ہے، چونکہ رجب المرجب کے مہینے سے ملحق ہیں اور رجب المرجب ماہ ولایت ہے، اور اس میں بالخصوص دو مخصوصیاں ایسی ہیں کہ جو امام ہادی علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب مخصوص ہیں. تین رجب المرجب مولا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، 5 رجب المرجب ایک روایت کے مطابق امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور زیارت جامع کبیرہ تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لہٰذا ہمارے برادر عزیز نے یہ کہا کہ زیارت جامع کبیرہ کی عظمت پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور ان سے اس بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی. زیارت کو ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے تو یقیناً اجر ہے. ایک مرتبہ ہم اس زیارت کو پڑھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی معرفت کی حیثیت میں، اس کا ایک اور مقام ہے. ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں زیارت کو تجدید بیعت کی نیت سے، کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بیعت کی تجدید کر رہے ہیں، وہ بیعت جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا. تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہم نے کون سا عہد کیا تھا، اور زیارت جامع کبیرہ کیسے اس عہد کی تجدید کا نام ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں گے. اللہم صلی علی محمد. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ذہن میں رکھیے گا، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اور یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ یاد وہ بات دلائی جاتی ہے کہ جو آپ پہلے سے کسی مقام پر موجود ہوں وہاں، تو آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے بنی آدم سے اور ان کی پشتوں سے جو اولادیں آنے والی ہیں ان سب سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس لیے اس دن کو روز الست بھی کہا جاتا ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا شہدنا، قالوا بلا شہدنا. سب نے کہا کہ اے پروردگار، ہم تجھ سے یہ عہد لیتے ہیں اپنے نفسوں پر گواہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو کہ تو ہمارا رب ہے. اچھا، یہاں پر یہ سب نے کا لفظ میں نے اس اعتبار سے استعمال کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی بہت سو نے اس بات کا عہد لیا. کچھ نے اس عہد کو جو ربوبیت کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہ کی خلافت کا تھا، کیونکہ اللہ کی ربوبیت کا عہد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک خلیفۃ اللہ کی خلافت کا عہد نہ پورا کیا جائے. اور سب سے پہلی مثال اس کی شیطان کی ہے کہ وہ رب کو مان رہا ہے لیکن خلیفہ رب کو نہیں مان رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال ہمارے سامنے قائم کی کہ جو اللہ کو ماننے کے بعد بھی خلیفۃ اللہ کو نہ مانے، اس کی عبادت بھی معصیت ہے، اس کی عبادت بھی شیطنت ہے. اور اس سلسلے میں حدیث میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں
کہ جو ناصبی ہے وہ نماز پڑھے یا زنا کرے برابر ہے. یہ کتاب الکافی میں حدیث ہے، لا یبالی لناصب صلی ام زنا سرق ام ساما، وہ چوری کرے یا روزہ رکھے برابر ہے. بلکہ بعض عرفا نے اس پہ ایک اور اچھی تعبیر استعمال کی ہے، فرمایا کہ بہرحال زنا کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک یا چوری کرنے والا، اس کے دل میں کم سے کم کبھی نہ کبھی شرمندگی آ سکتی ہے کہ میں نے ایک فعل حرام کیا ہے. تو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ایک خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جبکہ وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو زنا کے برابر ہے، اس لیے کہ خلیفۃ اللہ کی خلافت کو قبول نہیں کرتا. تو گویا یہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی خلقت سے اس بات کو سمجھایا ہے، لہٰذا اللہ کی ربوبیت کا عہد، حضور مکرم کی رسالت کا اور امیر المومنین کی ولایت کا عہد. اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے ذیل میں جو احادیث موجود ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ائمہ علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے. علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی والیوم نمبر 5 میں ایک باب پورا قائم کیا ہے، باب و تینت و میثاق، تینت اور میثاق کا باب. ہماری تینت کیا ہے، ہمارا میثاق کیا ہے. یہی میثاق وہی عہد ہے، اور اس میں تقریباً 70 احادیث کو لکھا ہے. ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو کہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ مثلا خدا نخواستہ جھوٹی روایت ہے. کچھ ضعیف روایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن 30 روایتیں 69 میں سے ایسی ہیں کہ جو صحیح سند کا ہے علماء نے، کہ جس میں ائمہ علیہ السلام نے 30 روایت کا مطلب یعنی تواتر معنوی حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی عہد تھا کہ جو لیا گیا. جن لوگوں نے اس عہد کا اقرار کیا عالم ارواح میں، اس کا تحفہ کیا ہے؟ اس کا تحفہ اس جہاں میں ان کا شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بڑی کم نصیبی ہے اور کم ظرفی ہے کہ کوئی یہ کہے اور یہ سوچے کہ ہمارا کیا کمال ہے، ہم تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، یا کسی اور کا کیا کمال ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نا، مجھے یہ بتلائیے گا کہ ساری دنیا کی اللہ حکومت اور دولت دے دے، اس سے بڑھ کر ہے ولایت کی نعمت. تو کیا اللہ کی اتنی بڑی نعمت کسی کو بائی چانس دے دیتا ہے ویسے ہی، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مصلحت کے؟ وما تسقط من ورقۃ، اللہ کے یہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا مگر یہ کہ اس کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی عظیم الشان نعمت عطا کر دے، بغیر کسی سبب کے عطا کر دے گا، بغیر کسی وجہ کے عطا کر دے گا. یہ عالم ارواح میں ایک عہد ہے کہ جو روحوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس عہد کو لیا، یا فوراً جنہوں نے اس عہد کو انجام دیا اور اسے قبول کر لیا، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں شیعہ بنایا، شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت عطا کی. البتہ ان 30 روایات میں سے ایک روایت میں یہ بھی جملہ ہے کہ اس عہد سے بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ اگر کسی نے وہ عہد کیا تو ہو سکتا ہے دنیا میں آ کر وہ مرتد ہو جائے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا کسی نے عہد نہیں کیا تھا تو وہ آ کر یہاں پر اس عہد کو قبول کر لے تو اس میں وہ بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ دنیا کو اختیار کا مقام رکھا ہے، جبر کا مقام نہیں رکھا. تو وہ جو عالم ارواح میں ہم نے عہد کیا تھا، اس کا انعام اور محصول شیعہ ہونا ہے، شیعہ ماں باپ کے یہاں پیدا ہونا ہے. اور جو اس عہد کو یہاں پر بھی باقی رکھ لے، اس کا محصول جنت ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہی میں. ہر جہاں میں جس نے جو اختیار اللہ کی راہ میں استعمال کیا تو اگلے جہاں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نعمت ولایت عطا فرما دی. یہ ترتیب ہے اس طرح سے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک مرتبہ ہے کہ ہم زیارت جامع کبیرہ کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تجدید بیعت کے لیے، اس تجدید عہد کے لیے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. اس خاطر ہے کہ ہم اس زیارت کو پڑھتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ زیارت جامع کبیرہ ہماری انتہا کا نام ہے، اہل بیت کی انتہا کا نام نہیں ہے. یہ خود زیارت جامع کبیرہ میں موجود ہے. لا ابلغ من المدح کنہکم، کہ اہل بیت میں آپ کی مدح کی گہرائی تک، اس کی آخری انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو یہاں بیان ہو گیا یہ آخری انتہا نہیں، یہ فائنل نہیں ہے. کیف اصف حسن ثنائکم، کیسے میں آپ کی ثنا کا حسن بیان کروں، اور کیسے میں آپ کے مقام کا وصف بیان کروں. تو یہ جو بیان ہوا یہاں پر یہ ہماری ظرف کی انتہا تھی.
کہ اس سے زیادہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو وہ امام علی نقی السلام نے بیان کر دیا. اہل بیت کی انتہا نہیں ہے. جیسے کہ ایک فقرہ اس فقیر نے کبھی آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے لیے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ یہ علم علی کا نام نہیں، کشکول رضی کا نام ہے. تو جو سید رضی کے نصیب میں آیا تو وہ انہوں نے اس کو جمع کر لیا. علم علی بن ابی طالب کی انتہا نہیں ہے، یہ سید رضی کی کوشش کی انتہا ہے. بعد ایک مل کے صلوات بھیجے نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. تو ایک بات تو یہ کہ آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اس میں تو کوئی خاص بات ہی نہیں تھی کہ کوئی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا. اس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں. خود اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے زیارت دعائے عرفہ میں اس بات کو بیان بھی فرمایا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس خانوادے میں پیدا کیا. میں یوں کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی نعمت بغیر کسی سبب کے عطا نہیں کرتا. مثلا واقعہ ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک خادم تھا. بہت زمانے سے ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر اس خادم سے یہ کہا کہ تم زندگی گزار چکے ہو یہاں پر، بوڑھے بھی ہونے لگے ہو، تو میرے پاس بڑی کثیر دولت ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم میری دولت لے لو اور مجھے یہاں کی خدمت دے دو. تو وہ شخص گیا امام کے پاس اور اس نے جا کر کہا کہ عجیب سوال کیا. اس نے کہا کہ کیا مجھ تک کوئی خیر پہنچنا چاہے تو آپ روکیں گے اسے؟ اب اس نے جس چیز کو خیر سمجھا. امام نے کہا کہ اگر تم تک کوئی خیر پہنچتا ہے تو ہم نہیں روکیں گے اسے. ہم کیوں روکیں گے اسے؟ کہا کہ بس یہ خیر مجھ تک پہنچ رہا ہے کہ ایک شخص آیا ہے کہ جو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے سلے میں وہ اپنی دولت دے رہا ہے، لیکن وہ آپ کی خدمت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ اب مزید آپ کی خدمت کرے گا. تو امام نے کہا کہ جو تمہیں منظور ہے ہم تمہیں روکیں گے نہیں. وہ جانے لگا تو امام نے کہا کہ چونکہ اتنے زمانے تک تو نے ہماری خدمت کی ہے تو تمہارا ایک حق ہے ہم پر کہ ہم تمہاری ہدایت کریں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ قیامت میں جب عرصہ محشر ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں، تعبیر اس طرح سے، ظاہر ہم جانتے ہیں اللہ کا کوئی دامن نہیں ہے، لیکن اللہ کا دامن رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہوگا، اور ہمارا دامن ہمارے شیعوں کے ہاتھوں میں ہوگا. اور اس وقت جو ہم سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اہل نجات ہوگا. اتنا امام نے کہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہرحال صاحب معرفت تھا، چونکہ امام کے بعد اتنا عرصہ گزار چکا تھا، تو امام نے فقط اتنا ہی کہا تو وہ جان گیا کہ امام علیہ السلام سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور واپس پہنچ کر اس سے یہ کہا کہ اگر تو دنیا جہاں کی دولت بھی مجھے دے دے تو میں اس خدمت کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ جو اتنی عظیم الشان نعمت ہے تو اللہ بغیر وجہ کے کسی چانس کی وجہ سے کسی کو دے رہا ہے کہ ہم چند کلومیٹر کہیں اور پیدا ہوئے ہوتے تو یہ تھا، اور چند کلومیٹر یہاں ہو گئے تو کچھ اور ہے. یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس جسم میں کس روح کو داخل کرنا ہے، یہ وہ روح ہے کہ جس نے ولایت کا اقرار کیا ہوا ہے عالم ارواح. ہر جسم ہر روح کے قابل نہیں ہے، جیسے کہ ہر زمین ہر جسد کے بھی قابل نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے کہ امام معصوم کا بدن وہاں دفن ہوتا ہے کہ جس روئے زمین پر آدم سے خاتم تک کبھی کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو. اس مقام پر جہاں ولی اللہ کا جسم دفن ہوتا ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک قیامت تک اس مقام پر کوئی گناہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس میں گناہ نہیں ہوا ہوتا، تب جا کر امام معصوم کا بدن وہاں دفن ہوتا ہے. ہر زمین یہ لیاقت نہیں رکھتی کہ اب عبداللہ علیہ السلام کے وجود کو تحمل کر سکے. نجف اشرف میں امیر المومنین کا حرم مطہر، وہاں پر قبر پہلے سے آمادہ تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمین میں یہ لیاقت نہیں ہے کہ وہ جسد امیر المومنین کو تحمل کر سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بالکل بجائے پڑھی سورہ واقعہ کی کہ جب قرآن کو بغیر طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا تو قرآن ناطق کو بھی بغیر طہارت باطنی کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اور یہ جو عہد تھا، اس سے بات یہاں سے یہ بات آ گئی کہ یہ عہد فقط آپ جانتے ہیں کہ انسانوں سے نہیں لیا گیا، بلکہ کثیر احادیث میں ہے کہ جمادات سے بھی لیا گیا، نباتات سے بھی لیا گیا، حیوانات سے لیا گیا ہے. جس نے اس عہد کو اللہ کی بارگاہ میں عالم ارواح میں قبول کیا، یا جب بھی ان سے وہ عہد لیا گیا، ہو سکتا ہمارا عالم ارواح کچھ اور ہو، ان کے لیے کچھ اور معاملہ ہو، تو مثلا جس حیوان نے قبول کیا اللہ نے اسے حلال گوشت جانور بنایا، وہ اس لائق ہے کہ اس کا گوشت ایک مومن کے جسم کا حصہ بن سکے، سب کا نہیں. اس طرح جمادات پہ پیش کیا گیا، ہر پتھر ایک نہیں. عقیق کے پتھر کی خاص بات ہے، اس لیے کہ عقیق کا پتھر وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا جمادات میں، اسے مومن کے ہاتھ کی زینت بنایا اللہ سبحانہ وتعالی. نماز بھی مستحب بنایا اسے، نماز جیسی عبادت میں جیسے مستحب بنایا گیا، وہ عقیق کا پتھر ہے.
باقی سونا اور چاندی نہیں ہے، سونا تو مت پہ پہننا ہی حرام ہے۔ تو جہاں جہاں جس مرحلے پر نباتات نے اس طرح سے پھل میوے جنہوں نے اس ولایت کو قبول کیا انہیں اللہ نے میٹھا ذائقہ عطا کیا، یا ایسا ذائقہ عطا کیا جو انسانوں کے لیے مرغوب اور محبوب ہو۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مولانا صاحب یہ ہم فرض کیجئے کہ وہ پھل جو میٹھے ہیں وہ سبھی کھا رہے ہیں، جو ولایت پر ہیں وہ بھی، جو ولایت پر نہیں ہے وہ بھی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باغبان ہے، اسے اپنے پورے باغ میں سے ایک خاص درخت بڑا محبوب ہے، اس کا جو پھل ہے وہ خاص اسے محبوب ہے، اس ایک درخت کی خاطر وہ پورے باغ کو پانی دیتا ہے۔ بات واضح ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بارگاہ رحمان و رحیم، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اسے وہ پھول مرغوب ہے، لیکن اس کی خاطر وہ بعض کانٹے بھی اس سے سیراب ہو جاتے ہیں، بعض ایسی جھاڑیاں بھی انہیں بھی پانی مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اصل اس پورے نظام تکوین کی خلقت کا مقصد لولاک لما خلقت الافلاک ہے، صرف رسول اللہ ہے اور ان کے نور سے جو متصل تھے براہ راست، یعنی مولا علی علیہ السلام ہے، یعنی چاردہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اصل مقصد ہی فقط یہ ہے، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا، جو کچھ ہے وہ فقط ان کے لیے، باقی یہ کہ جو ہم اور آپ کو جو مل رہا ہے وہ ان کا نصیب ہے، اور پھر اوروں کو جو مل رہا ہے کہ جو ان کی ولایت پر نہیں بھی ہے، میں نے آپ سے مثال عرض کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اصل میں اس نے ان کی خاطر خلق کیا ہے، ان کی خاطر وہ سب کو کھلا رہا ہے۔ اب یہ ایک خلاصہ یہ ہو گیا کہ وہ عہد تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے لیا، اور اس کی ایک نعمت ہمیں خاص اس عہد کے اقرار کیا، تاکہ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، بس اوقات ہمارے منقبتوں میں یا ہماری شاعری میں کبھی کبھار نعوذ باللہ انبیاء کی کوئی توہین کر دیتے ہیں کہ اپنے خوبداروں کو وہ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، تو ہم نے نبیوں کو کیا سمجھا ہوا؟ نبی نعوذ باللہ کو مقصر تھے نبی سارے، کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء وہ تھے کہ جنہوں نے ہم سے پہلے ولایت کو قبول کیا وہاں پر، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کا عہدہ عطا کیا۔ جو ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں نبی نہیں بنا، حضرت موسیٰ مجھے کیوں نہیں بنا دیا اللہ نے، حضرت عیسیٰ مجھے کیوں نہیں بنا دیا اللہ نے، تو ان کو بنا دیا تو اس میں کیا کمال تھا؟ اس لیے کہ عالم ارواح میں انہوں نے ہم سے پہلے یا ہم سے زیادہ شدت کے ساتھ مولا علی کی ولایت کا اعتراف کیا۔ جو کچھ ہے اس پورے عالم تکوین میں وہ سب کا سب اس بات پر ہے کہ کس نے ربوبیت کا اور رسالت و ولایت کا اقرار جتنا پہلے کیا، جتنا شدت سے کیا، جتنا خلوص سے کیا، اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام عطا کیا۔ اس طرح سے مثلا سلمان، انہیں اس مقام تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں مجھے اس وقت نہیں اللہ نے پیدا کیا، کیوں ابو خالد کابلی کے وقت نہیں پیدا کیا، کیوں دعا ابو حمد ثمالی کا وقت نہیں پیدا کیا؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اہتمام اور نظام تھا کہ جہاں یہ حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ایک حدیث ہے افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ حدیث یا تو سندن صحیح نہیں، اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو یہ فقط اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں کہ میری امت کے علماء، یعنی میری امت کے وہ علماء جو علماء لدنی ہیں، کل ہے، عالم کل ہے، وہ افضل ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے، اہل بیت علیہ السلام افضل ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں شیعوں میں سے، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت رکھنے والوں میں سے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر جنہیں قرار دیا گیا، یہ ضرور ہے ان کے برابر ہے، تو انہیں ایک اور معمولیت تھی ان انبیاء کو، انہیں ایک اور معمولیت ہے جو یہاں پر عطا کی گئی۔ مثلا مقدس اربیلی کے لیے جو واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ پروردگار تو بتلا مجھے کہ وہ کون سے ایسے علماء ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایک مقدس اربیلی ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جا کے کیا ان سے کلام کر سکتا ہوں، تو مقدس اربیلی کے پاس وہ پہنچے، عالم خواب میں یا مکاشفے میں کس کیفیت میں اللہ جانتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر قرار دیا ہے، تو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا خانوادہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام مثلا احمد ہے، باپ کا نام محمد ہے، میں اربیل میں ولادت ہوئی اور کربلا میں رہتا ہوں، نجف میں تعلیم حاصل کی، بڑا ہی لمبا جواب دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک سوال کیا تھا، آپ نے اتنا لمبا جواب دیا؟ تو
مقدس اربیلی کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا لغنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں۔ علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے بکریوں کو چراتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ جب محبوب سے گفتگو ہو رہی ہو تو آخری فقرہ وہ کہا جاتا ہے کہ جس سے اور موضوعات نکل سکیں تاکہ بعد میں اور طوالت ہو۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى، میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار اور پوچھ کے کیا فائدے ہیں تو میں اور بیان کروں پھر آگے۔ تو اللہ نے کہا تھا ہاتھ میں ایسا ہے تو آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ کہ وہ زندگی کا میرا پہلا موقع تھا کہ جب اللہ براہ راست مجھ سے کلام کر رہا تھا، کہ بس میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ کوئی نبی خدا مجھ سے براہ راست کلام کر رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بات طولانی ہو۔ تو ایک میں نے مثال فقط آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو بہرحال ان انبیاء علیہ السلام کو بھی جو مقامات عطا ہوئے وہ ربوبیت و رسالت و ولایت کے اقرار پر عطا ہوئے۔ تو بات یہ ایک اہم بات تھی، اس پہ ایک پوری مجلس اور بلکہ کئی مجالس ہو سکتی ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ جب بھی آپ پڑھیں، مجھے اس کا پورا متن نہیں پڑھنا، آپ کی خدمت میں بارہا اسے پڑھا جا چکا ہے، آپ کی خدمت میں کو سنا بھی چکا ہوں میں۔ ایسے علماء اور عرفاء گزرے ہیں کہ جو 70 سال تک ہر صبح انہیں اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی نہ کسی کا حرم نصیب ہوا۔ نجف میں تو حرم امیر المومنین، کربلا میں تو حرم امام حسین علیہ السلام، مشہد میں تو حرم امام رضا علیہ السلام، اور قم میں ہے تو حرم ابی معصوم کو سلام اللہ علیہ۔ اور 70 سال ہر صبح جا کر اہل بیت کی خدمت میں صاحب قبر کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت جامع کبیرہ کو پڑھا، نماز جعفر تیار زیارت عاشورہ کے ساتھ۔ تو ایسے علماء فقہا اور عرفاء گزرے ہوئے، اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس کی سند بھی بڑی محکم ہے، اس پر امام زمان علیہ السلام کی مہر ہے، اس لیے کہ مجلسی اول جو علامہ مجلسی معروف ہیں صاحب بحار الانوار، ان کے والد جنہیں مجلسی اول کہا جاتا ہے، وہ ایک مرتبہ سامرہ میں کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ رہے تھے، زیارت جامع کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ میں مدح خاں کی طرح ایک اب آواز بلند لحن میں قرأت کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ میں نے جلال دیکھا، امام زمان علیہ السلام سامنے موجود ہیں، ان کی نورانیت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام نے مجھ سے کہا کہ قریب آؤ، ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ تو امام کا جلال اتنا تھا اور ہیبت ایسی تھی کہ میں میرے قدم نہ بڑھ سکے۔ امام نے کہا جب ہم نے حکم دیا تو قریب آؤ، میں امام کے حکم پر پھر قریب گیا، اور امام نے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا دو زانوں ہو کر امام کے سامنے۔ امام نے کہا آرام سے راحت کے ساتھ بیٹھو۔ پھر امام کے حکم پر میں جیسے ایک آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ویسے بیٹھ گیا۔ امام نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا مولا میں آپ کے جد کی زیارت پڑھ رہا تھا، تعلیم کرتا، امام زمانہ کے جد امام علی النقی علیہ السلام، ان کی تعلیم کردہ زیارت پڑھ رہا تھا۔ امام نے کہا نعمت زیارت و حاضی، کتنے ہی اچھے الفاظ ہیں اس کے، اور کتنی ہی بہترین زیارت ہے یہ۔ تو مجلسی اول نے یہ لکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سند اور مہر موجود ہے اس زیارت جامع کبیرہ پر۔ شیخ مرتضی انصاری جو کئی مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنے کا اذن دخول زیارت جامع کبیرہ تھی۔ ہم اذن دخول پڑھتے ہیں نا، امام کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت، تو زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے اور امام زمانہ کی خدمت میں پہنچتے تھے، تو اذن دخول ان کا زیارت جامع کبیرہ ہے۔ اس لیے اسے اپنی زندگی کے ایک معمول میں رکھیے، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔ بہترین شناس نامہ ہے امامت کا، اس سے بڑھ کر شناختی کارڈ، آئیڈینٹی جنا کارڈ جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہ نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر۔ میں تبرکاً چند فقرے ہی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں ترجمے کے، اور اس کے بعد اختتام میں مصائب کے چند فقرے عرض کر دوں گا کہ سلام ہو آپ پر اہل بیت نبوت۔ یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے، نیکوں کے منزل اعتماد پر سلام ہو، یعنی جتنے بھی نیک افراد ہیں دنیا میں وہ جن پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی آپ ہیں اہل بیت علیہ السلام، آپ پر سلام۔ اس لیے کہ ہر نیکی اس وقت نیکی بنتی عرض ہو گیا جب وہ اعتماد کرے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، ورنہ وہ نیکی بنتی نہیں ہے۔ اور سلام و ہدایت کے ائمہ پر، تاریکیوں کے چراغ پر اور تقوی کی نشانیوں پر، بزرگ عقل مندوں پر اور صاحبان عقل پر، اور مخلوق کی پناہ پر اور انبیاء کے وارثوں پر۔ اور سلام ہو ان ائمہ پر جو داعی ہیں، قائد ہیں، ہادی، سردار ہیں، حاکم ہیں، حامی ہیں، اہل ذکر ہیں، اولو الامر ہیں، بقیت اللہ ہیں، خیرت اللہ ہیں۔ خدا کے گروہ پر سلام، خدا کے گروہ پر سلام۔ ہاں،
اور اللہ کے علم کے صندوق پر سلام۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے علم کی انتہا، ہماری سمجھ کی انتہا ہے۔ اب صندوق وغیرہ کا لفظ امام نے اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں، ہاں، ورنہ وہاں پر کیا نورانیت ہے اور کیا بات ہے، ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے وہاں پر، ہاں، وہاں حقیقت مجرد ہے، وہاں پر کوئی دنیا کے ان چیزوں کی طرح معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے شعور کے مطابق یہاں الفاظ استعمال کیے گئے، سلام و آپ پر، اللہ نے آپ اپنے علم سے آپ کو مصطفیٰ کیا اور اپنے علم غیب کے لیے آپ کو پسند کیا۔ اللہ ہر ایک کو اپنے علم غیب کے لیے نہیں پسند کرتا۔ اس پہ بڑی دقیق بحث ہے، اللہ نے ہمیں علم غیب کیوں نہیں دیا؟ مثال دیتا ہوں، اگر مجھے معلوم ہو علم غیب سے کہ میں باہر جاؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور مر جاؤں گا، تو جاؤں گا کبھی باہر؟ لیکن امیر المومنین جائیں گے مسجد میں، میں لیاقت نہیں رکھتا، امیر المومنین لیاقت رکھتے ہیں اس کی ظرف ایک مل کے صلوات بھیجے گا، نام ہے امیر المومنین حیدر کرار علی شیر ابی طالب الاسلام۔ مجھے معلوم ہو کہ اگر میری اولاد ہو تو 6 مہینے بعد وہ مر جائے گی یا قتل کر دی جائے گی، تو کبھی اولاد کرنا چاہوں گا؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام چاہیں گے جو کہ اسلام کی خاطر قربان ہو۔ اگر اللہ ہمیں علم غیب دے دے نا، ہم اس علم غیب کی ظرفیت نہیں رکھتے کہ اس کو تحمل کر سکیں، واضح۔ لہٰذا ائمہ علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا تو امام نے فرمایا یہاں پر زیارت میں کہ سلام ہو ان پر کہ اللہ نے اپنے علم غیب کے لیے آپ کا انتخاب کیا، سب کا انتخاب نہیں کیا اللہ نے۔ اگر خاتون کو، ایک لڑکی کو علم غیب ہو کہ اس کا شوہر 2 سال بعد مر جائے گا تو کوئی شادی کرے گا اس سے؟ لڑکے کو علم غیب ہو کہ لڑکی 2 سال بعد مر جائے، کوئی شادی کرے گا؟ نظام تکوین درہم برہم ہو جائے گا اگر اللہ میں علم غیب دے دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا دنیا میں، بات واضح۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو علم غیب عطا کیا، ان کی یہ لیاقت و ظرفیت ہے کہ وہ اپنے علم غیب کو اپنی جان بچانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، فقط حجت تمام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عصمت مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد وعلی محمد۔ تو اس لیے اور اپنے راز کے لیے آپ کا اختیار کیا، یہ ایک اگلا فکر ہے۔ اللہ نے اپنا راز بھی سب کو عطا نہیں کیا، کائنات کے جو بھی راز ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس میں لیاقت و ظرفیت دیکھی اسے عطا کیا، آپ کو اپنی دلیل سے مخصوص کیا، آپ کو عزت دی اپنی ہدایت سے، آپ سے راضی ہوا اپنی زمین میں آپ کو خلیفہ بنا کر، ہاں، اپنی حکمت کا امین بنایا آپ کو، اپنی وحی کا ترجمان، اسپوکسمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو اسپوکسمین ہے، اور توحید کا رکن اور اپنی مخلوق پر گواہ بنایا، اور آپ کو خدا نے لغزشوں سے معصوم اور فتنوں سے محفوظ رکھا۔ اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ معارف کا بہت گہرا سمندر ہے، بس آپ نے خدا کی جلالت کو عظمت کے ساتھ یاد کیا، اس کے ذکر کو دوام عطا کیا آپ نے، بنا عبید اللہ۔ بنا عبید اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی، یہ بھی بڑا لطیف حسین ترجمہ ہے کہ دنیا میں جو عبادت کی گئی ہمارے ذریعے کی گئی، یعنی ہمارے ذریعے لوگوں نے سیکھا۔ اس کا ترجمہ اصل میں یہ ہے بنا عبید اللہ۔ اس کی وجہ بات بتاتا ہوں کہ کیوں اصل میں یہ ہے بنا عبید اللہ کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ صرف ہمارے ہی ذریعے خدا کی عبادت کی گئی۔ یہاں صرف اور فقط کا ایک لفظ ہے، اس لیے کہ عبید اللہ سے مقدم ہے بنا۔ اگر عبید اللہ بنا ہوتا تو یعنی ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی، بنا عبید اللہ یعنی صرف ہمارے ہی ذریعے خدا کی عبادت کی گئی۔ جیسے کہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ایاک کو بعد میں لے آئیں تو اس کی فارم بنتی ہے نعبد، ایاک نہیں بنے گا نعبد کا بنے گا پھر گرامیٹیکلی، اور ایاک نستعین کو نستعین کا بنے گا، ہاں، تیری عبادت کرتے ہیں نعبد کا، ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ چیز کہ جو تاخیر ہونی چاہیے وہ اگر تقدیم ہو جائے کلام عرب میں تو حصر کا فائدہ دیتی، یعنی صرف یہی ہے۔ پھر آپ کو ایک حدیث سناؤں، حضور مکرم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور ایک فقرہ کہتے ہیں لِأُمِّكُمَا الشَّفَاعَةُ، اگر الشفاعۃ لِأُمِّكُمَا کہیں تو قیامت میں شفاعت تم دونوں کی ماں کا حق ہے۔ لِأُمِّكُمَا الشَّفَاعَةُ، شفاعت ہے ہی فقط تمہاری ماں کا حق قیامت میں۔ جو شفاعت کرے گا بتوسط فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ فقط کا نتیجہ وہاں سے. خاتون قیامت علیہ السلام صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. آخری فقرہ کہہ رہا ہوں یہاں سے کہ خدا نے آپ کو نور کی صورت میں خلق کیا، آپ کو اطراف عرش میں قرار دیا، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. بس آپ کو قرار دیا ایسے گھروں میں کہ جن کی بلندی کا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ نے کچھ گھر ایسے رکھے کہ جن کی تعظیم کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اور جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا. تو آپ تو عرش پر نور کی کیفیت میں تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کو فرش پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور آپ کو پھر فرش پر ایسے گھروں میں بھی قرار دیا. امام باقر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو معصوم کے گھر کی چھت ہے وہ چھت نہیں ہے، وہ عرش الرحمان ہے. یعنی آپ یہاں سے بھی متصل ہیں وہاں تک. سبحان اللہ، امام باقر اسلام کا فرمان ہے. تو بس اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا تو اللہ نے ہمارے درود کو آپ پر قرار دیا اور ہم آپ کی ولایت کو اپنے دل میں رکھیں اسے قرار دیا. کیا؟ ہمارے نفس کی پاکیزگی، ہمارا تزکیہ، ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہماری خلقت کی طہارت. جو اس ولایت کو قبول کر لے، ہم نے عالم ارواح میں محبت کا عہد نہیں لیا تھا، ولایت کا عہد لیا تھا. محبت موسوں کے پاس ہے، ولایت کم لوگوں کے پاس. محبت غیر مسلم بھی کرتے ہیں. جارج جرداق نے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، 6 والیوم اس کا ٹرانسلیشن ہوا. امیر المومنین کی شان میں کرسچن لیبنیز رائٹر ہے، کرسچن ہے، دا وائس آف ہیومن جسٹس. اس نے یہ کہا ہے کہ میں جب بچپن میں تھا تو میرے والد نے گھر میں ایک تختی لگائی تھی. اب چونکہ وہ خود عرب ہے تو وہ عربی کو سمجھتا ہے. گھر میں ایک تختی لگائی تھی اور تختی کو دیکھ کر میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ جس کے بارے میں یہ ہے وہ کتنا عظیم انسان ہوگا. اور وہ تختی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جبکہ وہ کرسچن تھے. اسے ایک تختی کی وجہ سے یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم جو اہتمام کرتے ہیں سب کچھ یہ بلا سبب نہیں ہے. اس کے ذریعے سے آپ ایک پیغام اپنے بچوں کے دماغوں میں اور دلوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں. ان کی عظمت، ان کا تقدس، ان کا احترام، یہ سب آپ منتقل کر رہے ہوتے ہیں. کہا کہ میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ میں بڑا ہو کر جس کے بارے میں یہ تحریر ہے اسے پڑھوں گا، اور پھر بعد میں میرا ارادہ بنا کہ ان کے بارے میں کتاب لکھوں. اور جارج جرداق سے بہت سونے رابطہ کر کے اس بات کی بھی کوشش کی کہ تم ان کے بارے میں بھی کتاب لکھو، فلاں فلاں کے بارے میں. تو اس نے جواب پتہ کیا دیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں کرسچن ہوتے ہوئے میں نے عیسیٰ کے بارے میں کتاب نہیں لکھی، تو میں کسی اور کے بارے میں کیا کتاب اللہم صلی علی محمد. بات تمام ہو گئی عزیزوں. تو آپ اس زیارت جامع کبیرہ کو ثواب کی نیت سے بھی پڑھیں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی معرفت کی نیت سے بھی پڑھیں، تجدید عہد کی نیت سے بھی پڑھیں اس کو. نہ مولوی سے نہ مجنوں سے استفادہ کیا، علی سے عشق کیا اور بالارادہ کیا. بائی چانس نہیں ہے یہ اتفاق نہیں ہے. علی سے عشق کیا اور بالارادہ کیا. اور زمین پر بھی رہا استوار عہد الست، زمین پر بھی رہا استوار عہد الست. غدیر میں پھر اس عہد کا اعادہ کیا، غدیر میں بھی اس عہد کا اعادہ کیا. اور برسم نعت پیمبر براہ مدح علی، اس ذریعے سے پھر کیا ہوا، پھر حاصل کیا ہوا کہ برسم نعت پیمبر براہ مدح علی غلام زادہ یہ کس نے امیر زادہ کیا. تو نہ مولوی سے نہ مجنوں سے استفادہ کیا، علی سے عشق کیا اور بالارادہ کیا. یہ ایک مختصر سا بہت ایک معروضہ تھا زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی بھی نعمت پر اتنا شکر نہ کیجیے گا جتنا ولایت کی نعمت پر کیجیے گا، اور کسی بھی نعمت کی حفاظت کی ویسے فکر نہ کیجیے گا جیسے ولایت کی نعمت کی حفاظت کی فکر کیجیے گا.
اور کسی بھی نعمت کو اپنی نسلوں میں منتقل ہونے کے لیے اتنا فکر مند نہ ہو جائیے گا جتنا اس نعمت ولایت کو منتقل کرنے کے لیے حساس اور فکر مند رہیے گا۔ معروف کلام ہے کہ امام کے پاس آ کر جب کسی ایک تنگ دست شیعہ نے یہ کہا کہ میں فقیر ہوں، تو امام نے اس کی مدد کی تھی، لیکن یہ کہا کہ فقیر نہیں ہے تو مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مال دنیا میں سے، تو امام نے کہا تھا کہ تیرے پاس وہ دولت ہے کہ اگر تجھے دے دی جائے، اگر دنیا بھر کی دولت تجھے دی جائے، وہ دولت تجھ سے لی جائے تو راضی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں آپ کی خدمت میں، فرض کیجئے، یعنی سوچتے ہوئے بھی ایک انسان گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی کیفیت آئے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کتنے ہی بلین اور کتنے ہی ٹریلین سوچ لیجئے، کوئی آپ سے ایک ہے اور آپ کو یہ مل جائیں گے، لیکن امام حسین کے لیے کون امام حسین تم نہیں پہچانتے، پھر محبت علی کیا ہے اس کا تمہیں نہیں پتا کچھ، پھر یہ ایکسچینج کر لو گے، مثلا دل سے محو ہو جائے کہ اب پھر علی کون ہے مجھے نہیں معلوم، کوئی بھی اس بات پہ تیار نہیں ہو، تو یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اور انہی مجالس کے ذریعے سے، انہی محافل کے ذریعے سے، دیکھیں ایک میں بات کہتا ہوں، پھر کبھی اس کو اور بھی کہوں گا، ابھی آپ کی خدمت میں بھی کہہ دیتا ہوں، جشن میں جانا یا مجلس میں جانا بذات خود تو مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ سانچہ ہے ایک ایسی مودت کے لیے کہ جو واجب نہیں اوجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، عظمت مجلس حسین علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مغرب کا وقت ہو، مغرب کا وقت تو وسیع ہے، آپ چاہیں گے اول وقت میں ہو جائے، تو کیوں اول وقت میں؟ اس لیے کہ اول وقت میں مستحب ہے پڑھنا، زیادہ ثواب ہے، تو اول وقت فی نفسی واجب نہیں، اول وقت لیکن سانچہ ہے ایک واجب کے لیے جو نماز مغرب ہے، اس اول وقت میں ایک واجب ادا ہو رہا ہے، یعنی مستحب میں ایک واجب ادا ہو رہا ہے، فی نفسی ہی مجلس واجب نہیں آنا اس میں، یا جشن میں آنا واجب نہیں، واجب اگر ہوتا تو پھر واجب جو نہیں آیا اس کے لیے حرام ہو گیا، لیکن یہ ایک ایسا بڑا مستحب ہے کہ جس سانچے میں، جس ظرف میں ایک واجب نہیں ایک اوجب انجام پا رہا ہے، جو مودت اہل بیت ہے، جو ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے نا، تو یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں ہم اپنے اس مودت اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بات کو تمام کروں، ایک مصائب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی شہادت کا جو معمولاً کم پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہے عبداللہ ابن حسن، امام حسن علیہ السلام کے ایک اور بیٹے کے جو کربلا میں شہید ہوئے، ایک قاسم ابن حسن ہے جن کی شہادت عشرہ محرم میں پڑھی جاتی ہے، عبداللہ ابن حسن 11 برس کے تھے، یعنی جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو چند ماہ کے تھے، اور گویا امام حسین ہی نے پالا ہے انہیں، تو امام حسین ان کے باپ کی جگہ پر بھی ہیں اور امام بھی ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب قتل گاہ میں اس بچے نے در خیمہ سے یہ دیکھا، اب جانتے ہیں کہ قتل گاہ امام حسین اور خیمہ گاہ ایک فاصلہ ہے نا وہاں پر، تو اس بچے کو فقط اتنا نظر آ رہا ہے کہ کچھ تلواریں اٹھ رہی ہیں اور کچھ نیزے گر رہے ہیں، اور تلواریں کسی بدن اطہر پر ایسے لگ رہی ہیں جا کر۔ پھوپھی اماں یہ کیا کیفیت ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے چچا کی شہادت کا وقت قریب ہے بیٹا، اور عبداللہ ابن حسن نکلے، اپنے خیمے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے آپ کو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے سینہ اطہر پر گرایا۔ مجھے معاف کیجیے گا، حرملہ نے 3 تیر جو چلائے تھے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تیر علی اصغر کے گلوے مبارک پر لگا، فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ دائیں سے بائیں شہید ہو گیا تھا۔ ایک تیر حرملہ نے اس وقت مارا تھا کہ جب کسی شقی نے ابا عبداللہ حسین کی پیشانی پر ایک پتھر مارا تھا، اور امام نے بلا تشبیہ اپنا پیراہن بلند کیا تاکہ پیشانی سے بہنے والے خون کو روکیں، تو سینہ اطہر مولا کا نمایاں ہوا اور حرملہ نے ایک تیر مارا امام کے سینے پر، اور تمام مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تیر امام اپنے سینے سے نہیں نکال سکے تھے، پشت سے امام نے پشت سے امام نے تیر نکالا تھا اس تیر کو،
اور اس تیر کی تاب نہ لاتے ہوئے اب عبداللہ الحسین زمین کربلا پر تشریف لائے. ایک تیر اور مارا تھا عبداللہ ابن حسن کو اور ملا نے. اور میں اگر مقتل کی تعبیر آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن حسن کو ایسے تیر لگا کہ جیسے بھتیجا چچا سے سل گیا بدن میں. عبداللہ ابن حسن پیوست ہو گئے تھے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ان کے سینے سے. اپنے امام حسن علیہ السلام کو تعزیت و پرسہ پیش کرتے ایک جملہ کہتا ہوں, فقرہ میں کہہ دیتا ہوں مصائب کا, بعد میں روئیے گا اس پر, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس پر گریے کا حق نہ میں بھی ادا کر سکتا ہوں نہ شاید کوئی اور ادا کر سکے. بعد میں جب رات یاد آئے نا تو بعد میں گریہ کیجیے گا. یہ وہ شہید ہیں کہ ظالموں نے عبداللہ ابن حسن کے سر کو امام حسین کے سینے پر کاٹا تھا. امام حسن علیہ السلام کے لختے جگر کا سر حسین کے سینے پر کاٹ دیا. گویا حسین کے لیے تو ایسا تھا کہ حسن کا سر کٹ رہا ہو حسین کی سینے. عبداللہ ابن حسن حسین کے سینے پر شہید ہو گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. لیکن یہ شہادت کے بعد تھا, مصائب بس تمام ہو گئے. شہیدان کربلا کے سر خاص طور پر بنی ہاشم کے سر تن سے جدا ہوئے, لیکن فقط ایک سر ایسا ہے کہ ابھی سانسیں باقی تھی اور ان کا سر تن سے جدا ہوا, وہ خود اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر. باقی تمام سر شہادت کے بعد کاٹے. امام حسین ابھی ذکر پروردگار تسبیح لبوں پر جاری تھی اور حسین کا سر 13 ضربتوں سے شیور نے جدا. الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید الغریب. صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المومنین یا ابن فاطمہ الزہراء سیدت نساء العالمین. پروردگار ذکر کو قبول فرمائے. جتنے حاضرین مجلس جہاں جہاں مومنین یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے, ان کے لیے دنیا اور آخرت کے حسنات عطا فرما دیں. اگر کوئی مومن کسی خاص مشکل پریشانی میں ہے تو باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں ان کے بھتیجے عبداللہ ابن حسن کا ذکر ہوا ہے. پروردگار ان شہیدوں کے صدقے میں باب الحوائج کے واسطے سے تمام حاجات کو پورا فرما دے. وہ حاجات جس میں اگر تیری حکمت کے مطابق نہیں ہے تو اس پر تیری رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے. مریضوں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو, کم روزگاروں کو, بہرحال جو کسی بھی حوالے سے اپنے رزق میں وسعت کے متمنی ہیں اور چاہتے ہیں, کچھ ارادے انہوں نے کیے ہوئے ہیں, مثلا کچھ سوچا ہوا ہے انہوں نے, پروردگار امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اس گھر میں خاص اپنی برکت و رحمتوں کا نزول فرما. اپنے گھروں میں ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا کرنے کی, جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھر کا ماحول, بچوں کی تربیت, اپنے نفس کی اصلاح امام زمانہ علیہ السلام کے امر کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کے نام پر مل کے نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.